رمضان میں جیسے عبادات کیے ہیں، جیسے نماز بھر بھر کر مسجدیں نظر آ رہی تھی، اسی طرح باقی 11 مہینے میں اگر ہم آئیں گے تو یہی ہماری علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں قبول کر لیا ہے، اللہ نے ہمارے روزوں کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے ہماری تراویح کو قبول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد بھی میں اللہ کا فرما بردار ہوں، رمضان کے بعد میں اللہ کا باغی نہیں بنا ہوں، رمضان کے بعد میں شیطان کا دوست نہیں بنا ہوں۔ اس سے یہ جائزہ، اس سے یہ نتیجہ مل جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو مزدوری پر بلاتا ہے، گھر میں اے سی خراب ہو گئی، اے سی ٹیکنیشین والے کو بلاتا، وہ دھوکہ نہیں دیا، گیس جتنی بھرنا ہے اتنی بھرا، جو صاف صفائی کرنا ہے وہ کرا، حقیقت کے اجرت کے حق کے پیسے لیا، تو پھر بندہ کیا چاہتا؟ بہت اچھے آدمی ہے، اچھا کام کرتے، صاف صفائی کرتے، پیسہ بھی کم لیتے، نیکسٹ بار بھی 1 سال کے بعد بھی جب دھکانا آئے گا، گرمی کا موسم آئے گا، اس کا نمبر سیو کر کے پھر اس کو بلائے گا، بھائی آ جائیے، پھر گرمی کا موسم آ گیا، پھر اے سی سروس کر دیجیے۔ کیا معلوم ہوا؟ جب مزدور اونر کو راحت پہنچاتا ہے، صحیح مزدوری کرتا ہے، تو اونر اس کو کانٹیکٹ میں رکھتا ہے، پھر اگلے سال بھی بلاتا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان اللہ کے مزدور بننے کا، اللہ کے نوکر بننے کا، اللہ کی جو عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، یہ مزدوری اگر رمضان میں بندہ اچھی طرح کر لے گا تو پھر اللہ کا انعام یہ ہوگا، اگلے سال بھی اسے رمضان عطا کرے گا۔ جس طرح مزدور کو اے سی والے کو دوبارہ بلائے ہیں، اسی طرح زندگی میں اللہ دوبارہ رمضان دے گا، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ورنہ پھر رمضان کے آدھے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، ورنہ پھر رمضان ہے لیکن صحت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی تمنا ہے لیکن ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، تراویح کو آنے کے لیے مسجد کو چاہ رہا ہے لیکن ICU کے وارڈ میں پڑا ہوا ہے، بیماریوں کے تھپیڑ میں لگا ہوا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جب بندہ قدر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اگلے رمضان کو بھی اس کے لیے سلامتی کے ساتھ عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں نے بیان کیا ہے، دیکھو موجودہ رمضان میں عبادات کر کے، شکر کر کے اللہ کی پوری فرما برداری کرو، یہ تمہارا موجودہ رمضان اگر تم شکر کے ساتھ گزاریں گے تو اگلے آنے والے رمضان کی یہ قیمت بنے گا۔ اگر موجودہ رمضان گناہوں میں، ایسے ہی عیاشیوں میں، ایسے ہی معمول دوسرے مہینوں جیسا گزار لیں گے تو پھر اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ بے ادبوں کو پسند نہیں کرتے، ناقدروں کو پسند نہیں کرتے، تو پھر اگلا رمضان آئے گا لیکن ہم اس رمضان میں موجود رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہماری کوئی گارنٹی نہیں رہے گی۔ اس واسطے اس رمضان کو تبدیلی کا مہینہ سمجھنا ہے اور اس رمضان کو قبولیت کی فکر کرنے والا رمضان بنانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ عید کے دن آدمی کیا کرتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے 30 دن اللہ کی عبادت میں گزارا، 30 دن اللہ کے نبی کے سنتوں پر چلا، لیکن 30 دن جو نور کمایا ہے وہ عید کے رات کا چاند جو دکھتا ہے اس کے بعد ہی وہ پوری نورانیت بجھ جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ عید کا چاند مغرب میں دیکھ لیے، روزہ کھول کے مغرب پڑھ لیے، معلوم ہو گیا عید کا چاند دکھ گیا، اب عشاء کی نماز میں مصلی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد عید کا دن ہوتا ہے، عید کے فجر کی نماز میں بھی 1 صف 2 صف رہتی ہے، تو معلوم یہ ہوا 30 دن کی محنت، 30 دن کی نورانیت آدمی ایک ہی چاند پر، ایک ہی شوال کی پہلی تاریخ پر پوروں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی وہ اگر دیکھا ہے، اگر ایک آدمی کروڑوں روپے کما لیا، لاکھ روپے کما لیا، ابھی شیئر مارکیٹ میں پیسہ 10 سال کا جمع کر کے ڈالا، 1 منٹ میں لاس ہو گیا، تو اس کے اوپر ہائے افسوس ملتے رہیں گے۔
6 साल की कमाई थी, 10 साल की कमाई थी, ऐसा डाला, इन्वेस्ट किया, ऐसा लाभ चला तो पूरा डूब गया। बिल्कुल इसी तरह 30 दिन की इबादत, 30 दिन के रोजे, 30 दिन की नमाजें, 30 दिन की तिलावत, अगर ईद के दिन अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, नामहरमों को देखने में, अल्लाह को नाराज करने वाले कामों में गुजारेंगे, नमाजों को छोड़ेंगे, तो फिर जो भी नूरानियत थी वो उसी दिन बुझ जाएगी। फिर अल्लाह ताला फिर उसके जिंदगी में वैसे ही पहले जैसे गुनाह थे, पहले जैसे बेचैनियां थी, पहले जैसे परेशानियां थी, टेंशनें थे, फिर वही आ जाना शुरू हो जाएंगे। इस बात से आदमी को चाहिए कि बाकी 11 महीने भी उसी नूरानियत को अपना बचा कर रखने की कोशिश करना है। इसीलिए अल्लाह वाले कहते हैं, हाजी बनना आसान है, हाजी बनकर मरना मुश्किल है। आदमी क्या समझता है, हज कर लेने के बाद, अगर हाजी साहब बन जाने के बाद वो अगर गुनाह करे तो आदमी बोलता हाजी साहब होके गुनाह करते, हाजी साहब होके झूठ बोलते, हाजी साहब होके धोखा देते। इसी तरह क्या वजह, हज करने के बाद मालूम हुआ 5 दिन का हज वो तब्दीली का है, ये 30 दिन का रमजान है, तब्दीली का नहीं समझा। उसके हज को जाके आने के बाद अपने आप को झुबा शरीफ पहनने की कोशिश, अपने बाद में दाढ़ी रख लेने का एहतमाम, बाद में जरा लोगों से इख्तिलात में, तकल्लुम में भी एहतियात करने की कोशिश, ये सब काम होते हैं। लेकिन 30 दिन रमजान जो तब्दीली के लिए आया था, उसमें आदमी तब्दीली किए बगैर फिर वही अपने पुराने गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। मिसाल समझे, शुगर पेशेंट जो बैठे हुए रहते हैं, शुगर के मरीज जो है, वो इंसुलिन लेने के बाद फिर शुगर पे वो चेक करते, मशीन कम हुई नहीं हुई, शुगर लेने के बाद, इंसुलिन लेने के बाद, टैबलेट लेने के बाद बीपी चेक करते, शुगर चेक करते, हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, टैबलेट खाने के बाद डॉक्टर से जाके पूछते 3 दिन का डोज मुकम्मल हो गया, अभी तक तबीयत में इफाका नहीं हुआ, जो बीमारी थी वो खत्म नहीं हुई। इसी तरह जैसे दवा के बाद आदमी नतीजे के फिक्र में होता है कि मुझे सेहत मिल जाए, इसी तरह इबादत के बाद अल्लाह ने रोजों के जरिए जो तकवा हासिल करने की बात की है, वो तकवे की नतीजे की तलाश में होना है, वो मुहासबा करना है। दवा के बाद जैसे उसके अच्छे नतीजे, अच्छे रिजल्ट के तलाश में होता है, इसी तरह इबादत के बाद अल्लाह के राजी करने वाले कामों के बाद भी बंदा अपने आप का मुहासबा करना है। रोजों के जरिए से तकवा हासिल करने की बात थी, क्या 30 रोजे मेरे हो गए, मेरे अंदर तकवा आ गया? 30 रोजे मेरे हो गए, क्या मेरे अंदर गुस्सा कम हो गया? 30 रोजे मेरे हो गए, क्या मैं अब अहद कर लिया कि अब से किसी को गाली नहीं दूंगा, अब से किसी को तंज नहीं करूंगा, भोला भला नहीं कहूंगा, किसी को हकारत से नहीं देखूंगा, अल्लाह को नाराज करने वाले काम नहीं करूंगा, नबी की सुन्नतों को नहीं छोड़ूंगा। ये आदमी को टटोलना चाहिए। इसीलिए आदमी को चाहिए जैसे दवा के बाद तलाश करता है, इसी तरह इबादत के बाद भी आदमी तलाश करें। लेकिन होता क्या है, आदमी रमजान के महीने में होना तो चाहिए कि वो तकवा हासिल करे, गुनाहों से पूरी तौबा कर ले, बल्कि फलाना गुनाह, बेपर्दगी का गुनाह मेरी जिंदगी में है, आज मैं बेपर्दगी के गुनाह से तौबा करता हूँ, आज मैं खियानत के गुनाह से तौबा करता हूँ, आज मैं मुसलमानों को हिकारत से देखने के गुनाह से तौबा करता हूँ, आज मैं बेनमाजीपन से तौबा करता हूँ, आज मैं वालिदैन की नाफरमानी से तौबा करता हूँ, आज मैं फिल्म नहुसत वाली चीजें, गाने, फलाने
वीडियो, ये सब चीजों से तौबा करता हूँ, ये होना चाहिए था। इसीलिए रमजान का महीना आया। यही बात अल्लाह ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा हासिल करो। लेकिन तकवा हासिल करने का कोई इरादा नहीं रहता। रमजान आ गया तो भी आदमी गुनाह सिर्फ इस नियत से छोड़ता है कि मैं रमजान के बाद वही गुनाह कर लूंगा। टीवी पर पर्दा डालता है, उसके बाद जो रमजान का चांद दिख जाता है, ईद का चांद, फिर वही टीवी अपने घर में आ जाती है, वो फिर उसके ऊपर से पर्दा हट जाता है। मालूम हुआ गुनाह से तौबा करना था, लेकिन अल्लाह गुनाह से तर्के मासियत चाह रहे थे, बिल्कुल गुनाह छोड़ देना चाह रहे थे रमजान के जरिए से। लेकिन आदमी तर्के मासियत के बजाय मौकूफे मासियत कर रहा है। क्या मतलब? मौकूफ कर रहा है, डिले कर रहा है, बस छोड़, रिजेक्ट नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है। अभी दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा, ईद का चांद दिख जाने दे, उसके बाद जाकर दाढ़ी मुड़ाऊंगा। अभी मैं गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से चैटिंग नहीं करूंगा, ईद का चांद दिख जाने दे, सबसे पहले उनको ही मैसेज करूंगा। अभी मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, ईद का चांद दिख जाने दे, फौरन धोखा दे दूंगा। अभी मैं फिल्म गाने नहीं देखूंगा, ईद का चांद दिख जाने दे, पहले थिएटर में मेरी ही सीट रहेगी, फर्स्ट फिल्म जाके मैं ही देखूंगा। तो आदमी तर्के मासियत करने के बजाय मौकूफे मासियत कर रहा है। क्या मतलब? गुनाहों को रिजेक्ट करने के बजाय, गुनाहों से तौबा करने के बजाय, गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालने के बजाय गुनाह को मौकूफ कर रखा है। एक महीना जाने दो, फिर मैं अपनी पुरानी जिंदगी पर ही आ जाऊंगा, फिर अपने गुनाहों को जैसे कर रहा हूं वैसे ही करूंगा। इस तरह आदमी कर रहा है, इससे बचने की जरूरत है। इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, बंदो रमजानी ना बनो, रब्बानी बनो। अल्लाह की रहमत आपको जब 12 महीने चाहिए, अल्लाह का रिज्क जब आपको 12 महीने चाहिए, अल्लाह के तरफ से सेहत आपको 12 महीने चाहिए, अल्लाह की तरफ से आपको दुकान में बरकतें, तिजारत में तरक्की, कामों में भलाई, ये 12 महीने चाहिए, तो फिर आपको भी चाहिए कि आप अल्लाह की इबादत 12 महीने करिए। आपको भी चाहिए अल्लाह की इबादत आप मरते दम तक करें। जैसे आदमी रमजान के महीने में जमजम लाकर दे दिया जाए, अजवा खजूर हाथ में दे दिया जाए, बच्चा तो बच्चा, बड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी, वो भी बचेगा। नहीं, मेरा रोजा है, रोजे में जमजम नहीं पीते, अजवा खजूर नहीं खाते, काबतुल्लाह के पास, मदीना शरीफ के पास से लाया हुआ खजूर नहीं खाएंगे, रोजे की वजह से, खौफे इलाही की वजह से। फिर आदमी जैसे ही रमजान खत्म हो गया, अजवा खजूर से रोजे में बचने वाला अब वो हराम खा रहा है। वहां जमजम से बचने वाला अब शराब पी रहा है। वहां हलाल सोहबत से बचने वाला रोजे की हालत में मियाँ बीवी का मिलाप नहीं होना है, अल्लाह ने मना किया है। अब रोजा गुजर गया, ईद हो गई, अब नामहरमों से ताल्लुकात, अब इश्क मजाजी में मुब्तला, तो क्या मालूम होया? बहुत अफसोस के साथ उलमा लिखते हैं, क्या इस बंदे पर बहुत अफसोस है, ये बंदा अल्लाह को सिर्फ 1 महीने में पहचाना है, बाकी 11 महीने में ये बंदा अल्लाह को भूल बैठा है, अल्लाह की मारिफत को ही नहीं पहचाना है। ये बंदा ये समझा है कि अल्लाह की रुबूबियत 1 महीने में होती है, अल्लाह का डर सिर्फ 1 महीने में होता है, बाकी 11 महीने में अल्लाह से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा समझ बैठा है। लेकिन ऐसा समझना हिमाकत है। याद रख लेना चाहिए, रमजान खत्म हो रहा है, रहमान खत्म नहीं हो रहा है। अल्लाह नहीं जा रहे हैं, बल्कि अल्लाह का महीना रमजान जा रहा है। अल्लाह हमेशा रहेंगे, हमेशा के लिए है। इसी तरह बंदे को भी इबादत मरते दम तक करनी चाहिए। रमजानी अगर बनेगा, रब्बानी नहीं बनेगा, तो फिर वो वाकया बहुत मशहूर है। एक
آدمی نے درخت سے پوچھا، صاحب کیا وجہ ہے آپ کو کاٹ کر چولہے میں جلا دیا جاتا ہے؟ کیا ہے آپ کے اندر خامی؟ کیا ہے آپ کے اندر برائی؟ آپ کو توڑ توڑ کر کاٹ کاٹ کر لکڑیاں بنا کر چولہے میں جلا دیتے ہیں۔ تو درخت نے کہا میرے اندر تو کوئی خامی نہیں ہے، حالانکہ میں پتھر مارنے والوں کو پھل دیتا ہوں۔ کوئی بچہ جا کر آم کے جھاڑ کو پتھر مارا تو آم نیچے گرتا، میری خوبی یہ ہے میں پتھر مارنے والوں کو بھی پھل دیتا ہوں۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا پھر کیا وجہ ہے، کیوں آپ کو کاٹ دیا جاتا ہے، کیوں آپ کو جلا دیا جاتا ہے؟ تو جھاڑ نے، درخت نے جواب دیا ایک کمی ہے میرے اندر، وہ یہ ہے میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ ہوا جس طرف آتی اس طرف جھک جاتا ہوں، زیادہ ہوا آئی تو گر ہی جاتا ہوں۔ اسی طرح آدمی صرف رمضان میں ماحول تھا، سب نماز کو جا رہے ہیں میں بھی نماز کو آ رہا ہوں، سب روزہ رکھ رہے ہیں میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، سب تراویح پڑھ رہے ہیں میں بھی تراویح پڑھ رہا ہوں، سب نیکیاں کر رہے ہیں میں بھی نیکیاں کر رہا ہوں۔ ماحول کے اثر میں اگر عبادت کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے تابع داری کے لیے نہیں کر رہا ہے، ماحول تھا نیک کام کر لیا، رمضان گیا ماحول چلے گیا، اب نماز میں نہیں دکھ رہا ہے، ادھر ہوا آئے تو نیکی میں جھک گیا، ادھر ہوا آئے تو فلم تھیٹر میں نظر آ گیا، جھوٹ بولتا ہوا نظر آ گیا، دھوکہ دیتا ہوا نظر آ گیا۔ حلال طرف کے ہوا آئی تو حلال بنا، نیک کاموں میں رہا، گناہ سے بچا۔ ادھر حرام کی طرف سے ہوا آئی، لوگوں کی طرف سے بے نمازی پن کا رواج آیا تو پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور اسی طرح گندے کاموں میں مبتلا ہو گیا۔ تو جس طرح درخت ہوا سے ادھر ادھر جھک جاتا ہے، گر جاتا ہے تو کاٹ کر اس کو چولہے میں جلا دیا جاتا ہے، اسی طرح بندہ بھی ہوے سے گناہ کی ہوا آ گئی تو گناہ کرنے لگ گیا، رسم و رواج کی ہوا آ گئی تو شادی کے رسومات بھی رسم و رواج کی طرح کر لیا، عید کے دن فیشن پرستی کی ہوا آئی تو عید کے دن فیشن منانے چلے گیا، عید کے دن جو نافرمانی کرنے لگ گیا تو پھر یہ آدمی گناہوں میں گر جائے گا۔ پھر جس طرح درخت جب ہوا سے گر گیا تو کاٹ کر اس کو چولہے میں ڈال دیا جاتا ہے، اسی طرح یہ بندہ بھی ان گناہ کی ہوا کی وجہ سے گناہ میں پڑ کر یہ گر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ میں گرے ہوئے انسان کو اٹھا کر عذاب دے کر جہنم میں ڈال دیتے ہیں، آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اس واسطے آدمی کو چاہیے استقامت ہو، اللہ سے مانگے استقامت کی دعا، اے اللہ میں رمضان میں تہجد پڑھتا تھا، 20 رکعت تراویح پڑھتا تھا، اب مجھے رمضان کے بعد کم سے کم 2 رکعت فجر کی نماز کی توفیق تو عطا فرما۔ یہ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے استقامت کی۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں 1000 کرامتوں سے بڑھ کر بہتر کرامت یہ ہے کہ آدمی کو استقامت مل جائے۔ ایک پوری رات عبادت کر لیا، دوسرے دن فجر میں غائب رہا، استقامت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے عمل تھوڑا ہو لیکن استقامت سے کر رہا ہو تو اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ 2 رکعت تہجد پڑھ رہا ہے، پوری زندگی پڑھ رہا ہے، 2 رکعت فجر پڑھ رہا ہے مسجد میں آ کر، پوری زندگی پڑھ رہا ہے، تو استقامت والی نیکی اللہ کو پسند ہے۔ ورنہ پھر وہ حالت ہو جائے گی۔ پڑوسی ملک میں ایک علاقہ ہے شاہ عالم چوک، اس علاقے کا چوک کا نام ہے شاہ عالم چوک۔ وہاں پر کیا ہوا، اس دور کے لوگوں نے ایک مہمان خانہ بنایا، یعنی گیسٹ ہاؤس۔ آج کل ہر جگہ ریسٹورنٹ ہے، ہوٹلیں ہیں، لاڈج ہیں، کہیں بھی آئے لاڈج میں رہے، آرام سے پیسہ دے کر اپنا کام 2 دن 3 دن اسٹے کرے چلے گئے۔ اس دور میں ایسے لاڈج ریسٹورنٹ نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ وقف کی زمین پر یا پھر کسی اللہ والے ایک ہاؤس اس کو وقف کر دیتے تھے کہ یہ مہمان خانہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں مسلمان بھی رہے گا غیر بھی رہے گا۔ اس طرح پہلے زمانے میں ایسے مسافر خانے رہا کرتے تھے۔
جیسے ممبئی میں ابھی بھی مشہور ہے مسافر خانے کے نام سے، اس طرح اس دور میں مسافر خانے رہتے تھے۔ تو شاہ عالم چوک میں ایک مسافر خانہ تھا اور اس میں کوئی قید نہیں تھی، مسلمان جانا غیر نہیں آنا، اس طرح کوئی بھی قید نہیں تھی۔ تو مسلمان بھی آتے، رات گزارتے، دن رہتے، چلے جاتے، ہندو بھی آتے، غیر مسلم بھی آتے، ایک دو دن رکتے، چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک مسلمان آدمی وہاں رہنے لگا، زیادہ دن رہنے لگا، 1 مہینہ 2 مہینہ رہنے لگا، اب کثرت سے اس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ ہندوؤں نے دیکھا یہ آدمی یہاں پر عبادت کر رہا ہے، بلکہ یہ آدمی اس مہمان خانے کو اپنی مسجد سمجھ لیا ہے۔ اب ان کو پیٹ میں درد ہوا، انہوں نے فیصلہ کیا اب اس مہمان خانے کو گیسٹ ہاؤس کے بجائے مندر بنا دینا ہے، اب ہمارا کر لینا ہے۔ اس طرح انہوں نے کوشش کی، صبح جا کر کورٹ میں پیٹیشن داخل کرنے کا ارادہ کر لیا، اب جا کر ہم پیٹیشن داخل کر دیں گے، اب یہ گیسٹ ہاؤس کو ہم اپنا بنا لیں گے، ہم مندر بنا لیں گے۔ یہ کئی سو سال پہلے کی بات ہے جو پڑوسی ملک میں ہوئی، آپ کو معلوم ہوگا کتنے سال کی بات ہے۔ تو ایسا ہوا تو مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ غیر چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ گیسٹ ہاؤس جو مسلمانوں کا بھی ہے غیروں کا بھی ہے، یہ لوگ ہوشیاری سے اپنی مندر بنانے کے چکر میں ہے اور صبح جا کر کورٹ میں پیٹیشن داخل کرنے کے ارادے میں ہے۔ تو پورے مسلمان رات جمع ہو گئے، رات جمع ہو کر کیا کرے، اس مہمان خانے کو مسجد بنا دیے۔ رات ایک ہی رات میں پورے مہمان خانے کو مسجد بنا دیے۔ اب صبح کورٹ میں گیا مسئلہ، کورٹ میں پیٹیشن دیکھنے کے لیے بھیجا گیا، لوگوں کو دیکھا کہ مسجد بنی ہوئی ہے تو مسلمانوں کی طرف فیصلہ مل گیا، نہیں یہ مندر نہیں بنا سکتے، یہ مسجد ہے اور مسجد بھی باقی رہے گی، اور مسلمانوں کی طرف فیصلہ مل گیا۔ اب وہ کورٹ سے واپس آ گئے، اب مسلمانوں کی وہ مسجد بن گئی۔ پھر کچھ مہینے بعد یا کچھ سال بعد وہاں سے کون گزرے، علامہ اقبال، معلوم ہے علامہ اقبال 100 سال پرانے، انہوں نے اس مسجد کو دیکھا تو کہنے لگے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ ایک رات میں بنا دیا نا، رات بولتے ہیں شب کو، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہندو بنا دیتے مندر سمجھے تو مسجد بنا دیے، لیکن مسجد بننے کے بعد جب مسلمانوں کی طرف فیصلہ آ گیا تو اب وہ مسجد ویران پڑی ہوئی تھی، نہ وہاں نماز پڑھنے والے مصلی ہیں نہ کچھ ہے۔ تو وہ حالت دیکھ کر علامہ اقبال یہ شعر پڑھے اس وقت، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو ایمان کے حرارت رمضان کے مہینے میں آ گئی، سب رمضانی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آ رہے ہیں تو ہم بھی چلے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب وہ ایمان کی حرارت ختم ہو گئی، عید کا چاند دکھتے ہی اب پھر ویسے ہی ویران مسجدیں بن گئے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ربانی نہیں تھے، رمضانی تھے، جس کی وجہ سے مسجدیں ویسے ہی ویران ہو گئی۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضانی بننے کے بجائے ربانی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال پر استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح بندہ تہجد پڑھتا ہے، جس طرح بندہ اشراق پڑھتا ہے رمضان کے مہینے میں، 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد فجر کی نماز، 5 باقیہ نماز مسجد کو آ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رحمان ختم نہیں ہوا ہے، صرف رمضان ختم ہوا ہے۔ رحمانی ہم کو بننا ہے، رمضانی بننا ہے، رمضانی نہیں بننا ہے۔ اگر بندے کو تصور رہے گا تو پھر بندہ ماحول میں نہیں ڈھلے گا، بے گناہ کے ماحول میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ بقیہ پوری زندگی ہم کو اطاعت والے بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔